کہ محمد کوئی اور نہیں، وہ تو میرے بھیجے ہوئے رسول ہیں۔ اپنا تعارف کون سے نسبت؟ ان کا تعارف اپنی ذات کے ساتھ نسبت جوڑ دیتا ہے۔ صلح حدیبیہ کا موقع تھا، کفار نے روک دیا، حضور نے پڑاؤ ڈال دیے۔ حدیبیہ کا مقام ہے، کفار آگے معاہدہ طے ہوا کہ جناب اس سال آپ حج نہیں کر سکتے، عمرہ نہیں کر سکتے، آئندہ سال اس کی قضا دے۔ میرے حضور نے مان لیا، کیونکہ حضور لڑائی نہیں چاہتے تھے۔ معاہدہ لکھا گیا بن محمد رسول اللہ۔ کفار نے اعتراض کر دیا کہ جی اسی جنوں اللہ کے رسول مانتے ہی نہیں تے پھر لکھن بھی نہیں جاواں گے، یہ مٹا دے۔ وہ گل لکھی جائے جڑی گل نو دونوں فریق مانتے ہیں۔ فرمایا علی جی حضور مٹا دو۔ حضور میں علی اور میری غیرت یہ تقاضا نہیں کرتی کہ میں مٹا دوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ فرمایا بتاؤ کہاں لکھا ہے؟ بتایا حضور یہاں لکھا ہے۔ میرے مصطفیٰ نے خود ریز فرما دیا، مٹا دیا۔ یہاں مٹایا کاغذ پر گیا ہے جو وقتی طور پر مٹا ہے، لیکن رب نے قرآن میں ایک آیت کو نازل فرما کر اس کا ایک اسے جز بنا دیا تاکہ قیامت تک آنے والا کوئی بھی شخص ہو، خواہ وہ ایمان والا ہو یا ایمان نہ رکھنے والا ہو، جب وہ قرآن کو پڑھے گا تو اسے کہنا پڑے گا کہ محمد اللہ کے رسول ہیں، محمد رسول اللہ۔ پہلے تعارف اپنا ہے، پھر تعارف مصطفیٰ کا ہے۔ اب اس کے بعد وہ سلوک دیکھیے، پھر محبوب کے محبوبوں کا تعارف فرماتا ہے۔ اپنا تعارف نسبت مصطفیٰ سے ہے، مصطفیٰ کا تعارف نسبت اپنی ذات کے ساتھ کرتا ہے کہ یہ میرے بھیجے ہوئے رسول ہیں، کوئی اور نہیں، میں نے ہی ان کو بھیجا ہے، یہ میرے بھیجے ہوئے رسول ہیں۔ اور جو مصطفیٰ کے محبوب ہیں، جب تعارف ان کا پیش فرماتا ہے تو ان کی نسبت میں مصطفیٰ سے جوڑ دیتا ہے۔ والذین معہ، یہ وہ ہیں جو ان کے ساتھ رہتے ہیں۔ والذین معہ اشداء علی الکفار، کفار کے اوپر بڑی سختی رکھتے ہیں، شدت۔ اور ایمان والے کا یہ خاصہ ہے، جہاں آپس میں ملتے ہیں، میل ملاقات کرتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ تعارف ہوتا ہے تو ریشم کی طرح نرم ہو کر ملتے ہیں، آپ جناب کہہ کر بات کرتے ہیں۔ اور جب معاملہ کفر اور حق کا ہوتا ہے تو وہاں یہی مومن فولاد کی دیوار بن جاتا ہے، جو عاجزی کا پیکر نظر آتا ہے، وہی مومن ایک لوہے کی دیوار بن جاتا ہے۔ ڈاکٹر اقبال نے ایمان والے کی شان کو بیان کیا تو کہا، وہ حلقہ یاراں تو اب ریشم کی طرح کر۔ یار جدو یاراں نال ملتے نے، سیدنا صدیق اکبر جدو آندے نے عمر فاروق اعظم نال ملتے نے، تے عمر فاروق اعظم جدو آ کے عثمان غنی ذوالنورین تے مولا مشکل کشا دے نال ملاقات کرتے نے، ریشم کی طرح کر، ریشم کی طرح نرم۔ رزق حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن۔ کہا یہی مومن کہ جب بات کرتا ہے صدیق اکبر سے، مولا مشکل کشا آ کر گفتگو سیدنا صدیق اکبر سے کرتے ہیں تو نرم مزاجی کا مظاہرہ کرتے ہیں، ریشم کی طرح نرم نظر آتے ہیں، آپ جناب کہہ کر گفتگو کرتے ہیں، محبت کا اظہار کرتے ہیں، عاجزی اور انکساری کے پیکر
میدان نہیں ہے. ایک جنگ کا موقع تھا تو میدان میں عمر بن عبد ود آ گیا. 1000 بندے کے مقابلے میں لڑتا سے. کتنی طاقت ہوگی اس کے پاس، کتنی بہادری اور کیسے کیسے مارکا کرنے کے انداز ہوگی اس کے پاس. 1000 کے مقابلے میں یہ جنگ کرتا تھا، بیچ میں رن میں گھس جاتا تھا، اس لشکر میں گھس کر 1000 بندے کا مقابلہ اکیلا کیا کرتا تھا. اس نے ندا کی، ہر میرے مبارز ہے کوئی میرے مقابلے میں آنے والا. مولا مشکل کشا بیٹھے ہوئے سن کھڑے ہو گئے. اللہ حضور میں علی کی اجازت دے. یہ عمر بن عبد ود ہے، بیٹھ جاؤ. حضور کا حکم ہوا، بیٹھ گئے. اس نے پھر ندا کی. کہاں چلے گئے وہ لوگ کہ جو ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں؟ کون ہے جو میرے مقابلے میں آنے والا ہے؟ والا مشکل کشا سے پھر رہا لگیا، پھر کھڑے ہو. حضور کی اجازت دی. آپ نے فرمایا علی عمر بن عبد ود ہے، بیٹھ جاؤ. آپ بیٹھ گئے. حضور کا حکم آیا تو بیٹھ گئے. اس نے پھر ندا کی، کہنے لگا کہاں ہیں وہ لوگ جو ایمان کے دعوے دار ہیں، جو جنت کے متلاشی ہیں، جو یہ کہتے ہیں ادھر ہمارا سر تن سے جدا ہوتا ہے، ہمارا رشتہ روح کا ہمارے جسم سے ختم ہوتا ہے، خون کا پہلا قطرہ زمین پر گرنے سے پہلے پہلے جنت میں داخل ہو جاتا ہے، مقام مقبول تک پہنچ جاتا ہے. کہاں ہیں وہ لوگ جو جنت کے دعویٰ دار ہیں؟ مولا مشکل کشا پھر آپ نے فرمایا علی عمر بن عبد ود ہے. ضرور اجازت دے. فرمایا جاؤ. آپ میدان میں پہنچے تو عمر بن عبد ود کہنے لگا کون ہے؟ کہا میں علی بن ابی طالب. تم تو بچے ہو، تمہارے بڑے بڑے چچا جو میرے مقابلے میں آ سکتے ہیں، میری توہین ہے کہ میں آپ کے ساتھ مقابلہ کروں. میں نہیں لڑتا. آپ فرمانے لگے میں علی بن ابی طالب ہوں، میں تمہیں خاک میں ملانے کے لیے آیا ہوں، میں تم سے لڑنے کے لیے آیا ہوں، تم میرا مقابلہ کرو. غصے میں بھر گیا. مولا مشکل کشا کے سامنے آتا ہے، ہاتھ اوپر کیا، تلوار کا ایک وار کرتا ہے. اس میں ایسی جان ہے، ڈھال جو لوہے کی ہوتی ہے، اس کی تلوار لوہے کی ڈھال کو کاٹتی ہوئی مولا مشکل کشا کے سر پہ. یہ وار اس کا تھا اور دوسرا وار اللہ کے شیر کا ہے. وہ نہیں جانتا تھا کہ یہ وہ مومن ہے کہ جو جب سیدنا صدیق اکبر سے ملتے ہیں، عمر فاروق اعظم سے ملاقات کرتے ہیں، جب عثمان غنی ذوالنورین کی مجلس میں جاتے ہیں، جب یہی طلحہ اور زبیر سے ملتے ہیں، عبد الرحمن بن عوف سے ملاقات کرتے ہیں، تو عاجزی کے پیکر نظر آتے ہیں، نہایت نرمی کا مظاہرہ کرتے ہیں. جب باطل کا مقابلہ ہوتا ہے، اللہ کا شیر لوہے کی دیوار بن جاتا ہے. دوسری بار اسد اللہ کی ٹیم ہے. اس کو کون روکے؟ وہ تو چلو کیا بات، ڈال نے نہیں روکی، سرے مشکل کشا پہ رکی ہے. لیکن وہ بار جو مولا مشکل کشا نے کیا ہے، اس کو کون روکنے والا ہے؟ وہ رب کے حکم سے ہے، کیونکہ رب کی جلالت کا نور ان کے ہاتھوں میں نمایاں ہے، ان کی رگوں میں دوڑ رہا ہے. جب رب کی جلالت کا نور ہے تو ہزاروں کے مقابلے میں بھی ہو تو مولا مشکل کشا اکیلے وہ حلقہ یاراں کو ابریشم کی طرح. رزق میں حق و باطل ہو تو فولاد ہے. ایسا نہیں کہ یہ لوگ بڑے بڑے بکرے کھاتے تھے،
طاقتور لوگ ہوتے تھے، عاجزی اور انکسار اختیار، کبھی کبھار تو کھانے کو بھی کچھ نہیں ملتا، خود بھوکے رہتے ہیں اوروں کو کھلا دیتے ہیں۔ کیسے صابر ہے محمد کے گھرانے والے۔ جنگ بدر کا موقع تھا تو صحابہ کے پاس کھانے کے لیے اشیاء نہیں تھی، کھجوریں پاکٹس میں، صبح سحری میں چوسی، روزہ رکھ لیا، افطاری میں چوس کر افطار کر لیا۔ اور یہ 313 جب 1000 کے مقابلے میں آتے ہیں تو چھکے چھڑا دیتے ہیں، اور رب ذوالجلال جن کے پاس تلواریں نہیں، جن کے پاس ڈھالیں نہیں، جن کے پاس تیر اور کمانیں نہیں، اور جن کے پاس نیزے نہیں، ان کو بھی رب ذوالجلال ان کے مقابلے میں فتح عطا فرما دیتا ہے۔ پیٹ کمر سے لگے ہوئے، چند دن پہلے مدرسے بخاری میں درجے کے اندر ایک حدیث مبارک ہے، حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو بھوک لگی، انتہائی بھوک، اور صحابہ میں رواج یہ تھا کہ جب کسی کے پاس مسئلہ پوچھنے کے لیے جاتے تو وہ آگے سے خاتم بتا رہا تھا۔ میں شاہ صاحب کی خدمت میں آؤں، شاہ صاحب نے پانی پیش کرے، دودھ پلائے، کھجوریں کھلائے اور مسئلہ بھی بتائیں۔ یہ انداز صحابہ کا تھا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سوچنے لگے کھانا کہاں سے ملے، چلو چلتے مسجد نبوی کے راستے میں بیٹھے، سیدنا صدیق کے اوپر تشریف لا رہے، قریب آئے، حضرت ایک مسئلہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ نے جواب دیا، ہاں ابو ہریرہ مسئلہ پوچھو، کتاب اللہ کی بات ہے۔ فرمایا پوچھو پوچھو۔ جب پوچھی تو آپ نے مسئلہ سمجھا دیا، سمجھ گئے؟ جی ہاں سمجھ گیا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا سیدنا صدیق اکبر کہتے کہ آؤ کچھ کھلاتے ہیں، آپ کی خاطر مدارت کرتے ہیں۔ معمول سے معاملہ ہٹ گیا کیونکہ دل میں کچھ ہو رہے، آپ تشریف لے گئے، ادھر سے حضرت عمر فاروق اعظم آ رہے ہیں، سامنے آئے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت ایک کتاب اللہ کی بات پوچھیے۔ انہوں نے مسئلہ پوچھا، عمر فاروق اعظم نے مسئلہ سمجھا دیا۔ سمجھ آ گئی؟ جی آ گئی، ٹھیک ہے، السلام علیکم۔ کھانے کے لیے کچھ نہ پوچھا، آگے سے میرے مصطفیٰ آ رہے ہیں، سلام نہیں ہوا، رک گئے، حضور نے دیکھا ابو ہریرہ کو، مسکرائے، بڑے پیارے الفاظ میں کہتے ہیں یا ابا ہر۔ ہریرہ پورا نہیں کہا، یا ابا ہر، آ جاؤ میرے پیچھے پیچھے۔ ان کو لے کر کے حضور گھر میں پہنچے، مصطفیٰ جان رحمت گھر میں داخل ہو جاتے ہیں، یہ دروازے پہ کھڑے ہیں، پھر اجازت دیتے ہیں، حضور اجازت دیتے ہیں، یہ گھر میں آ جاتے ہیں، پھر آگے کیا دیکھتے ہیں؟ مصطفیٰ جان رحمت نے دیکھا ایک پیالہ دودھ کا پڑا ہوا ہے۔ آپ نے پوچھا یہ کہاں سے آیا؟ اہل خانہ نے کہا فلاں نے آپ کے لیے بھیجا ہے۔ فرمانے لگے اے ابا ہر، جاؤ تمام اصحاب صفہ کو بلا کے لے آؤ۔ وہ جن کو لگی ہوئی تھی، اب کہتے ہیں میں نے سوچا حضور اب یقیناً مجھے کہیں گے ان سب کو پلاؤ تو میں کہاں جاؤں گا۔ خیر حضور کا حکم تھا، کہنے لگے رب اس کے رسول کی اطاعت نہ ہوتی نا تو میں نہ جاتا۔ رب اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہوئے میں گھر سے نکلا، اصحاب صفہ کو لے آیا، ہر کوئی آ کر اپنی اپنی نشست پر بیٹھ گیا، تمام صحابہ بیٹھ گئے۔ مصطفیٰ جان رحمت نے پیالہ اٹھا لیا، مجھے کہنے لگے ابو ہر ان سب کو پلانا شروع کر دو۔ میں ایک طرف سے شروع ہوا، ہر کوئی سیر ہوتا رہا، اسی پیالے سے پیتا رہا۔ اس پیالے میں صرف ایک شخص کے پینے کا بھی دودھ نہ تھا، اس کو بھی سیر نہ کر سکتا تھا، لیکن تمام صحابہ نے جتنے وہاں موجود تھے سب کے سب نے پی لیا۔ پھر اس کے بعد میں رہ گیا اور مصطفیٰ جان رحمت رہ گئے۔ مصطفیٰ جان رحمت نے مجھے دیکھا تو مسکرانے لگے، فرمایا ابو ہریرہ اس میں سے پیو۔
کہتے میں نے پیا، پھر فرمایا اور پیو، پھر اور پی لیا، پھر فرمایا اور پیو، پھر میں نے تیسری مرتبہ اس میں سے پی لیا، اتنا پی لیا کہ آگے اور مزید دودھ جانے کی گنجائش باقی نہ رہی۔ دنیا کیا حضور دلی جان دیتے ہو، جگہ ہی کوئی نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا اچھا لاؤ مجھے دو، رب کی حمد کی، اسے پی لیا، پیالہ ختم ہو گیا۔ اللہ اس کو ختم کر دیا۔ اللہ میرے امام نے کہا کیوں جناب ابو ہریرہ کیسا تھا وہ جام شیر، کیوں جناب ابو ہریرہ کیسا تھا وہ جام شیر جس سے 70 صاحبوں کا 70 لوگ، جس سے 70 صاحبوں کا دودھ سے وہ پھر گیا، ہر ایک نے پی لیا۔ اس ایک دودھ کے پیالے میں رب نے اتنی برکت پیدا کر دی کہ ہر ایک نے جس نے بھی پیا ہے اس نے سیر ہو کر۔ یہ وہ صحابہ تھے بسا اوقات کھانے کے لیے کچھ نہیں ملتا، لیکن جب بات مصطفیٰ کی آتی تھی اشداء علی الکفار، کافروں پر بڑی سختی کرتے، رحماء بینہم، آپس میں جی جناب اور